السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بول رہا ہوں قمر سہروردی، آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسے اوقات ہیں، ایسے وقت کی کون سی ایسی گھڑیاں ہیں، کن گھڑیوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا دعا کے زیادہ قبول۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت قبول کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مختلف احادیث میں اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور ان کے جسے کہتے ہیں نا مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان اوقات میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس میں شب قدر ہے۔ شب قدر میں جیسے کہ قرآن شریف میں سورہ قدر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کو شب قدر میسر آ جائے تو شب قدر میں عبادت کرنے کا 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور پھر اس میں دعا کے قبول ہونے کا چانس بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ مختلف احادیث میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفات، یعنی جو 9 ذی الحج ہوتی ہے، جس دن عرفات کا دن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ وہاں عرفات میں موجود ہوتے ہیں ان کی تو اسی لیے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے کہ جو عرفات والے ہیں ان کے ساتھ بندے کی ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دن جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے۔ اور رمضان المبارک کے تمام مہینے میں اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی افطار کے وقت دعا کے قبول ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس وقت فوکس سے جو دعا مانگنی چاہیے، دعا کے لیے ٹائم رکھنا چاہیے، 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے جو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات جو ہیں وہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ شب جمعہ میں جو ہے وہ دعا کی بہت ساری فضائل ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ہم احادیث جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی وہ ہم علیحدہ سے جو ہے وہ بیان کر دیں گے، سر دست ہم اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہے۔ جمعے کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، تو اس پہ ہم علیحدہ سے ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جمعے کا دن جو ہے، شب جمعہ بھی اور جمعے کے دن میں بھی دعا کے قبول ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ آدھی رات کو یا رات کے پچھلے پہر کو جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا بہت چانس ہے، کہ جیسے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخری رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے پس میں اسے دے دوں، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے پس میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو آخری جو اوقات ہیں رات کے فجر کی اذان سے پہلے، اس میں دعا جو ہے وہ بہت قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سحری کے وقت اذانوں کے اراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ وہ ٹائم جو ہے وہ بھی مختلف احادیث کی روح سے، اس پہ ہم انشاءاللہ جو اوقات پر مختلف احادیث ہیں ان کو ہم علیحدہ سے بیان کریں گے۔ ساعت جمعہ جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا کرے گا۔ یہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں روایات اور اقوال مختلف ہیں۔ ان میں سے چند روایات اور اقوال جو ہیں وہ ہم آپ کو یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ سب سے پہلے تو جو زیادہ لوگوں کا کہنا ہے وہ یہ کہ جمعے کی نماز میں امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے سے لے کر
آمین کہنے تک کے درمیان ہے، اور سب سے آخر میں علامہ نووی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھڑی امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہے۔ چونکہ یہ خود ارشاد نبوی ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اس لیے علامہ نووی نے اس کو صحیح ترین قول قرار دیا۔ اگرچہ ترمذی وغیرہ میں یوں بھی ارشاد نبوی کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن جس گھڑی میں قبولیت دعا کی امید کی جائے اس کو عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، لیکن امام ترمذی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام نووی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام نووی کی جو روایت ہے اس کو صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے۔ واضح رہے کہ خطبے کے دوران زبان سے کوئی ذکر کرنا یا دعا کرنا جائز نہیں۔ نماز میں درود شریف کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا اس وقت میں ہو جاتی ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے۔ بعض حضرات اکابر کو دیکھا گیا کہ وہ ترمذی کی روایت کے مطابق عمل کرتے تھے اور نماز عصر کے بعد مسجد سے نہیں نکلتے تھے، وہیں بیٹھے ہوئے غروب آفتاب تک دعا کرتے رہتے تھے۔ ذوق اور شوق اور تڑپ اور طلب کی بات ہے، جس سے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مانگے، مگر اب تو صحیح معنی میں مانگنے والے نہیں رہے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں عرفہ کے دن بتایا گیا، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کو، جس وقت حجاج کرام احرام باندھے ہوئے عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، یہ وقت بھی بہت زیادہ مقبولیت کا ہوتا ہے، اس میں دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ مستحب ہے کہ غروب آفتاب تک پورے وقت میں کھڑے ہو کر دعا کرے، اگر اتنا زیادہ کھڑا نہ ہو سکے تو جس قدر زیادہ کھڑا ہو سکے اس کا اہتمام کرے۔ افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس مبارک وقت کو کھانے پکانے اور بہت سے لایانی کاموں میں گزار دیتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ آج کل یہ رواج پا گیا ہے کہ حجاج کرام پیسے دے دے کر اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں، اور بعض لوگ ویڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے گانے بھی سنتے ہیں، اور بعض طالب مبارک موقع پر غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس موقع پر ایک شخص کو دیکھا کہ لوگوں سے سوال کر آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اور اس جگہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگ رہا ہے، یہ فرما کر اس کو ایک درہ رسید فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا وقت قیام نماز سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ساعت جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے، بعض نے کہا کہ یہ جمعہ کے دن اخیر ساعت ہے، یعنی جمعے والے دن جو ہے وہ جمعے کی امام صاحب کا جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بعض علماء کی رائے میں، جس کا مجھے بھی یقین ہے، وہ 7 امام کے نماز جمعہ میں الحمدللہ پڑھنے سے 3 گھنٹے تک ہے، اور اس سے وہ حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ نووی نے فرمایا کہ صحیح بلکہ ٹھیک قول جس کے علاوہ دوسرا قول درست نہیں وہ ہے جو صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی شب جمعے کے دن امام کے کہہ لیں کہ خطبہ دینے سے لے کے اینڈ تک جو ہے عصر تک کا آپ ٹائم دیکھ لیں تو یہ ٹائم ہے جس میں کوئی نہ کوئی ساتھ جو ہے قبولیت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان اوقات میں دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔